السلام علیکم میرے لوگ کے ساتھ میں ہوں اشر عالم. آج ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ٹاپک یہ ہے کہ بھارتی مسلمان، میں ان مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو نسل در نسل یعنی کہ پارٹیشن کے بعد سے بھارت میں ہی موجود رہے، انہوں نے ہجرت نہیں کی پاکستان کی طرف. ان کی میرے خیال سے تیسری یا چوتھی نسل ہوگی جو اب کریئر وائز آگے بڑھ رہی ہوگی، باقی معاملات میں تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ رہی ہوگی. تو ہماری بحث یہ ہے کہ کیا بھارتی مسلمان بھارت جیسی سیکولر اسٹیٹ میں خود کو محفوظ سمجھتا ہے ثقافتی طور پر، مذہبی طور پر، کریئر وائز اور دیگر معاملات میں. تو اس کے لیے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ماہر سینئر تجزیہ کار جناب کرنل ریٹائرڈ جواد رضا خان صاحب موجود ہیں، جو پوتے بھی ہیں امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے. سر بہت بہت شکریہ ایک بار دوبارہ اس اہم پوڈ کاسٹ میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. مجھے آپ سمجھائیں، ہمارے ویورز کو سمجھائیں، یہ کون سے مسلمان ہیں جن کو 20-22 کروڑ کہا جاتا ہے؟ کیا یہ وہ مسلمان ہیں جو ان ریاستوں میں پارٹیشن کے وقت موجود تھے جہاں پر آزادی کی تحریک نے زیادہ زور نہیں پکڑا تھا؟ کیونکہ اکثر جو ایسی ریاستیں تھیں جہاں پر بہت زور تھا، قتل عام ہو رہا تھا، وہاں کا مسلمان تو پاکستان کی طرف ہجرت کر گیا تھا. قیام پاکستان میں جو پولیٹیکل کردار ہے، اگر میں سچ بولنے کے قابل ہوں اور سچ بول سکوں تو پولیٹیکل کردار جو ہے جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی انہوں نے زیادہ اسٹرانگ ادا کیا. جوناگڑھ کی ریاست کی بات کر لیں یا یو پی کی بات کر لیں، دونوں جگہوں پر جو اقلیت کے مسلمان تھے انہوں نے قربانیاں بھی زیادہ دیں اور انہوں نے شور شراب بھی زیادہ مچایا، انہوں نے ووٹ بھی ڈالے. وہ اقلیت تھے اپنی اپنی جگہوں پر، اور یہ بہت بڑا ایک پوائنٹ تھا. ووٹ ڈالے آپ اس کو کہہ رہے جو مسلم لیگ کو ڈالے، مسلم لیگ کو ہی ووٹ ڈالے کنونسنگ کی. یہاں کے مسلمانوں کو تو باقاعدہ پھر آپ کو اگر پتہ ہی ہوگا یقیناً کہ یہاں پہ بھیجا گیا تھا لوگوں کو، بھائی جائیں. قائد اعظم نے خود بھیجا، پختونخوا میں بھیجا، بہت ساری جگہوں پنجاب میں بھیجا کہ بھائی ان کو بھی ہلاؤ جلاؤ، کیونکہ یہاں مسلمان اکثریت میں تھے. لیکن جہاں تک یو پی کا، بہار کا، جوناگڑھ کا مسلمان ہیں، دے ور پولیٹیکلی مور ایکٹیو. اور مسلم لیگ کی بنیاد کدھر پڑی تھی؟ ڈھاکہ میں. اس لیے پاکستان کی ہجرت کو سے مسلمان کیلکولیٹ کرنا اس ایریا میں آئی تھنک یہ ناانصافی ہوگی، کیونکہ 1906 میں مسلم لیگ کا قیام ہی ڈھاکہ میں ہوتا ہے، بنگالیوں میں. تو ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے پولیٹیکلی ایکٹیو ہو کر پورا ساتھ دیا قائد اعظم کا، باوجود اس وقت جماعت اسلامی کا سٹانس ہی یہی تھا. محمد الحسن ندوی صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ بیان دیا تھا کہ جناح صاحب اکثریتی مسلمانوں کے لیے جو کہ پاکستان میں ہیں، اقلیتی مسلمان جو کہ ہندوستان میں، ان کو قربان کرنا چاہتے ہیں. تو قائد اعظم نے جواب دیا تھا کہ اگر وہ پاکستان بنے یا نہ بنے، دونوں صورتوں میں یہ تو اقلیت میں ہی رہیں گے نا. اگر اپنے بھائیوں کا ساتھ دے دیں گے تو ان کو ایک گھر مل جائے گا. اور یہیں سے ڈفرنس اوپینین سٹارٹ ہوا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان بنانے میں ہم شامل نہیں ہیں اس گناہ میں. اور یہ وہی مسلمان ہیں جن کی اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، جن کی ہم تو اب کرنٹ سینیریو میں سر آپ بتائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں بھارتی مسلمان سیکولر بھارت میں محفوظ ہے؟ سیکولر بھارت کب تک تھا پہلے تو یہ دیکھنے والی بات ہے. اب نہیں ہے کہ 2012-13 مودی کے آنے سے پہلے، 16 اس سے پہلے بھی یہ لوگ بہت اچھی پاور میں آ چکے تھے اور اپوزیشن بڑی اسٹرانگ تھی. موب لنچنگ اور کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو داڑیاں پکڑ کے یہ شروع ہو گئے تھے یہ معاملات، اور کافی اسٹرانگ بی جے پی بن گئی تھی. ہندوتوا کانسیپٹ جو آر ایس ایس کا اور ہندوتوا کا پرانا کانسیپٹ ہے، جو کہ نازیز سے بھی ملتا ہے، بائی دا وے نازیز ہٹلر سے بھی ملتا ہے. تو اس کے آنے سے پہلے تو ہم کسی حد تک اس کو سیکولر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں مسلم لیگ تو وہ مسلم لیگ نہ رہی جو کہ آل انڈیا مسلم لیگ تھی. پاکستان میں آ کے اس مسلم لیگ کا کیا شیپ بنا ہم سب جانتے ہیں اچھی طرح. لیکن کانگریس نے پولیٹیکلی اپنے آپ کو بڑا ری ویمپ کر کے رکھا ہمیشہ. اندرا گاندھی کو دیکھ لیجئے، ان کے بچوں کو دیکھ لیجئے. ان لوگوں نے پولیٹیکلی دے ور ویری وائز پیپل، دے ہیڈ وزڈم ان دیم. انہوں نے بنگلہ دیش کو توڑا، سب کچھ کیا. ہمارے پاس ایسٹ پاکستان کو، ویسٹ پاکستان کو، یہ کس زمانے میں ہوا تھا؟ یہ ان کی کانگریس کے، انڈین کانگریس کے زمانے میں ہوا. تو اگر آپ وزڈم کی بات کریں، پولیٹیکل وزڈم کانگریس نے کنٹینیو رکھی. پاکستان مسلم لیگ کی طرح نہیں ہوا معاملہ. دوسری طرف وہاں پر ایک آر ایس ایس کانسیپٹ کے ساتھ جب یہ آئے تو واقعی اب لوگ اس کو اس طرح نہیں دیکھتے جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں. اب انڈیا اتنی بڑی کون لوگ؟ اب مسلمانوں کی بات، مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں. کس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں؟ میں اس کو ریسرچ کیا، میں نے بات چیت دیکھی، میں نے بہت سارے پاکستانی کمنٹیٹرز کو دیکھا، میں نے بہت سارے ایسٹ پاکستان کے کمنٹیٹرز کو دیکھا جو بنگالی کمنٹیٹرز. لیکن جب مجھے ایک رسالہ میں نے پڑھا
جو کہ اس سال کا مارچ کا ایڈیشن ہے، اور بھارتی مسلمانوں کی زبوں حالی کے اوپر وہ ایک مفتی صاحب نے آرٹیکل لکھا ہے، اور بریلی سے وہ ماہنامہ چھپتا ہے، ماہنامہ اعلیٰ حضرت. اس کے اندر ادوار میں ڈیفائن کر کے مسلمانوں کا پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا دور، آخر میں تقسیم ہند کے بعد جو مسلمانوں کی حالت ہے، جو سچویشن وقف کی ہے، جو سچویشن ان کی سماجی ہے، جو اخلاقی سچویشن ہے، جو ثقافتی اور جو معاشی سچویشن ہے مسلمانوں کی، اس پہ بڑی گہری نظر ڈالی ہے. میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا ہوں کہ مسلمان اس وقت اپنے گھر، اپنی جائیدادیں، اپنے مقدس مقامات، ان کی لیگل حیثیت کو ہی چیلنج کر دیا گیا ہے. ویئر دے لیو، ویئر دے پرے، اس کو ہی چیلنج کر دیا. وقف بل کی میں بات، لیکن یہ تو وہ ہے نا جو مزارات، مساجد اور اس کے نام پہ جو کمرشل کام ہو رہا ہے، یہ تو وہ ہے. کوئی میں مسلمان عبدالقیوم اگر میں رہ رہا ہوں دلی میں، تو میرے گھر سے تو اس کا تعلق کوئی نہیں ہے. اس کو تو مسلمانیت یا اسلام سے جوڑا نہیں جا رہا سیاسی طور پہ. چلیں میں نا ایک پیرلل ڈرا کرتا ہوں. ہاں، وقف بل ایسے ہی جیسے ہمارا نیب کا بل ہوتا ہے، کسی کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، کسی کو پکڑنا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے. اسی طرح وقف بل بھی ہے. تو وی آر دا سیم بریڈ، مطلب لیٹس بی ویری کلیئر. ٹھیک ہے، ہم ایک آئیڈیالوجیکل ملک ہیں پاکستان، حرکتیں ایک جیسی ہیں، حرکتیں ہماری ایک جیسی ہیں. جیسا یہاں نیب کا بل ہے ویسے وہاں وقف بل ہے. وقف بل میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ قصہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ بابری مسجد سے، کہ وہ نیچے نا رام مندر ہے اس کے اوپر بنایا گیا ہے. یہ آئیڈیالوجی ہے سر آر ایس ایس کی، کہ آپ مقدس مقامات ان سے چھینیں. اس کے بعد کیا ہے، 1992 کے بعد، ابھی پچھلے مہینوں کی بات ہے، خواجہ معین الدین چشتی صاحب کا مزار کے نیچے بھی انہوں نے شو کر دیا. یہ ایک پیرلل اسٹریٹجی ہے. اور یہ اگر میں سچ بولوں اور اگر میں صحیح بولنے کی جسارت کروں تو یہ کمپیریبل ہے بالکل اس اسٹریٹجی سے جو کہ جرمنز نے، یورپینز نے یہودیوں کے خلاف 1933 سے 1945 میں رکھی تھی. سیم وے ہندوؤں کو الائن. اور اس آرٹیکل میں جو مفتی صاحب نے لکھا ہے، مفتی سلیم بریلوی صاحب ہیں، انہوں نے لکھا ہی از اے اسکالر، اسلامک اسکالر فرام بریلی، اینڈ ہی ٹیچز ان منزل اسلام بریلی اکیڈمی آف اعلیٰ حضرت. انہوں نے باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ اس لائن پہ تو نہیں جا رہا. اگر میں یہ بیٹھ کے کمنٹ کروں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں. آپ یہ بیٹھ کے کمنٹ کریں کوئی ویلیو نہیں. کوئی ڈھاکہ میں بیٹھ کے کمنٹ کرے کوئی ویلیو نہیں. لیکن ہاں، اگر کوئی یو پی بریلی میں بیٹھ کے اگر کرتا ہے تو پھر واقعی اس کی ویلیو بنتی ہے. نہیں تو اتنا آسان ہے سر. 1.5 ارب کے ملک میں جہاں 22-25 کروڑ ایک آبادی ہے، ایک سیکشن ہے پورا، اس کے خلاف اس طرح کوئی کام کرنا اتنا آسان ہے. کس نے، کون سا کام؟ یہ لکھنے کا؟ یعنی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا حرکت ہونے جا رہی ہے جو ہولوکاسٹ بھی سمجھ لیں آپ اس کو، یا بالکل ختم کرنے کی حیثیت ان کی ختم کی جا رہی ہے. اس کا ایک مثال آرٹیکل 370 دیکھ لیں. اس کے بعد ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 2-3 دن میں جموں مقبوضہ کشمیر میں 10-15 گھر اڑا دیے گئے، یہ کہہ کر کے جی یہ لوگ غیر مقامی غلط طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ مسلمانوں کے خلاف. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمان ختم کر دیے جائیں گے، اتنا تنگ کر دیا جائے گا تو ایک نئی ہجرت ہوگی تو کہاں ہوگی؟ ایسے کیسے تنگ کر سکتے ہیں، وہ بھی ایسے ملک میں جو خود کو سیکولر کہتا ہے؟ اور دیکھیں ثابت بھی ہے نا ایک طریقے سے. آپ مسلمان وہ ایکٹر ہیں، عرفان خان لے لو، شاہ رخ خان لے لو، سیف علی خان لے لو، اظہر الدین کرکٹر ہے، اور کتنے کرکٹر گنوا لیں. وہاں کوئی دنیش کنیریا کو پاکستان ٹیم میں جیسے کے لیے دانش کنیریا ہونا پڑ گیا تھا، وہاں کسی مسلمان کو نام نہیں بدلنا پڑ رہا. تو وہ ان کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی برداشت زیادہ ہے، اور ایسی حرکت وہ کیوں کریں گے؟ برداشت زیادہ ہونے کا ریزن پاپولیشن کا پروپورشن بھی ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں. اور بہت بڑے پاپولسٹ سینٹرز ہیں مسلمانوں کے ادھر. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کو جڑ سے ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کو ہراساں رکھا جا سکتا ہے، ان کو پریشان رکھا جا سکتا ہے، ٹو میک دیم یوز دیم اکارڈنگ ٹو دیئر اون پولیٹیکل موٹیو، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا، انڈین اسٹیبلشمنٹ کا موٹیو ہو سکتا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں انڈیا سیکولر جو ان کا نظریہ ہے اس سے نکل گیا ہے، اور کافی حد تک نکل چکا ہے. سیکولر پہلے بھی نہیں تھا، لیکن ہاں کانگریس مینٹین دیٹ ویری نائسلی، وہی پولیٹیکل ویری اسمارٹلی. ہاں ویری، اصل میں تھا نہیں لیکن پھر بھی اس نے دے پلیڈ ویری ویل. وہ اسی وجہ سے اس کا فائدہ انہوں نے اٹھایا باقی پارٹیز نے، کہ اس وزڈم کو انہوں نے
اینٹی پاکستان اسٹیٹمنٹ میں سینٹیمنٹ میں کنورٹ کر کے ووٹ لیا. اور آج بھی دیکھیں نا, ابھی دوسرا الیکشن آنے والا ہے مودی کا, یہ لو جی ایک اور پہلگام ہو گیا, پہلے پلوامہ ہو گیا. تو ابھی انٹرنیشنل پالیٹکس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل یہ ایسا نہیں کیا جا سکتا جیسا آپ کہہ رہے ہیں, لیکن ہراساں رکھا جا سکتا ہے, کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے. اور ایسے جو آرٹیکلس ہیں آپ دیکھیں, جو مفتی صاحب نے آرٹیکل لکھا ہے, انہوں نے کوئی اینٹی انڈیا اللہ نہ کرے آرٹیکل نہیں لکھا. انہوں نے پھر مسلمانوں کو مشورے دیے ہیں کہ آپ اپنے آپ سے جو نفرت لوگوں میں ڈیولپ ہو رہی ہے اس کو ختم کریں, اس کو کم کریں. اچھا ایگزامپل دکھائیں کہ مسلمانوں کے مورلز ایسے ہیں, ان کے کریکٹر ایسے ہیں, دے آر ویری لولی پیپل. یہ مفتی صاحب لکھ رہے ہیں اپنے آرٹیکل میں. تو اٹ از ناٹ این انکانسٹیٹیوشنل آرٹیکل, اور جو کہ ان کے آئینس کو کہیں خراب کر رہا ہو انڈیا کے, ایسے کوئی بات نہیں ہے. اب یہ بھی نہیں لگ رہا ہے کہ ہماری جو مذہبی تنظیمیں اسلام کے نام پر وہاں پر ہیں, یا جو حلقے ہیں جو اسلام کی مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں, وہ اس وقت سم ہاؤ کانگریس کی سپورٹ میں اس طرح کی چیزیں بی جے پی کے خلاف ہو رہی ہیں, اس کا حصہ بن رہا ہے, اور اگلے الیکشن کی تیاری ہے. مسلمانوں کا ووٹ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے وہاں پر. ہاں, سیٹ بائی سیٹ اگر آپ دیکھیں تو شاید امپورٹنٹ ہے کہ بریلی میں 4 سیٹیں ہیں تو فلاں جگہ 5 سیٹیں ہیں. لیکن اگر لوک سبھا کی اوور آل کانسٹیٹیوشن آپ پورا کانسٹیٹیوٹ دیکھیں کہ کنسسٹ کس پہ کرتا ہے, تو وہ بہت زیادہ سیٹس ہیں, کو 500 سے اوپر آئی تھنک سیٹس ہیں. تو لوک سبھا کی سیٹوں کے حساب سے پروپورشن نہیں بنتا اتنا زیادہ کہ ان کو کانگریس اگر ان کے ساتھ ملا بھی لے تو بہت بڑا کوئی پولیٹیکل ایڈوانٹیج لے گی. دے ہیو ٹو گیٹ دی سپورٹ آف دلتس, دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, جو شاید ہم لوگ یہاں بیٹھ کے سمجھتے نہیں ہیں. دلتس جو ہیں ان کی سپورٹ, جو کہ 50% آف ہندو پاپولیشن ہے. دس از دا ڈائلیما جو پاکستان جس فالٹ لائن کو آج تک ٹچ نہیں کر سکا. میں بڑا حیران ہوں کہ دلت جو کہ 50% اور جو کہ انٹچبلس کہلاتے ہیں, سارے جو غلاظت سے ریلیٹڈ کام ہے, اللہ معاف کرے, غلاظت ہر بندے کا اپنا کام ہے, لیکن وہ سب وہی کام کرتے ہیں, گھر صاف کرنے سے لے کر گھر نچلی ذات کے لوگ کہلاتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کس نے ڈیزائن کیا تھا؟ امبیڈکر. دلت تھے, دلت. اچھا. تو بہت زیادہ فالٹ لائنز ہیں. ہاں, کوئی یوز نہیں کر رہا یا ہم لوگ اپنی حماقتوں میں پڑے ہوئے ہیں. ادروائز انڈیا کا سسٹین کرنا واقعی مشکل ہے, لیکن وی آر ویری سکسیزفل ان میکنگ انڈیا سسٹینیبل, اور ہم خود انکنسسٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا سوال تھا کہ یو پی کے مسلمان آئیں گے کہ کون سا مسلمان آئے گا, کسی مسلمان کو ہجرت نہیں کرنی پڑے گی, نہ وہ اس حد تک تنگ کریں گے. لیکن ہاں 370 آپ نے خود ہی بتا دیا, دیٹ واز دی شروعات کہ جب کنورژن ہوئی ہے فرام اے لٹل سیکولر ٹو ایکسٹریمسٹ ہندو اسٹیٹ. اچھا, یعنی کہ ذہنی طور پہ کوارنٹائن کر دیں گے, ہراساں کر کے رکھیں گے. ہراساں کر کے رکھیں گے, سمپل. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی بھارت کا جو امیج ہے اس کو سپورٹ کرے گا؟ جو پالیٹکس ہے نا اشر, وہ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ سیکیورٹی سچویشن سے چلتی ہے. وہ چلتی ہے اکانومی سے. جس ملک کی اکانومی تگڑی ہے نا, اس کا ہر کہا ہوا لفظ سچ ہے, اور جو کمزور ہے, جو بھیک منگا ہے, وہ کسی بھی حال میں اس کو سچا نہیں مانا جائے گا. تو بھارت کی اکانومی, وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ کہ اس کی اکانومی ہم سے بہت بہتر ہے. ہاں, پاورٹی وہ بھی بہت لوگ ہیں غریب, بہت زیادہ بغیر کپڑوں کے, بغیر کھانا کھائے لڑکے لوگ انڈیا میں موجود ہیں. لیکن ہم اگر کمپیئر کریں انٹرنیشنلی اس کو, تو انٹرنیشنل پالیٹکس میں انڈیا کا ویٹیج ہم سے زیادہ. یہ آپ نے اس جنگ میں بھی دیکھ لیا, جو مطلب سو کالڈ ہم جو ابھی اسکرمشز ہوئی ہیں, یا جو کچھ ابھی تھوڑا بہت ہوا ہے, اس میں بھی دیکھ لیں آپ کہ کون سا ایک ملک مجھے بتائیے جس نے سوائے چائنا کے, جس نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. محمود عباس تک نے تو کہہ دیا کہ ہم انڈیا کے ساتھ ہیں. تو یہ اکانومی ٹیلس, ٹھیک ہے نا, اکانومی ٹیلس. اور انہوں نے بڑی محنت کی ہے اسرائیل کے ساتھ. ان کی ابھی اسرائیل اور انڈین آرمی کی بڑی کولیبریشنز ہیں, ناٹ اونلی ایٹ دی ہائیسٹ لیول بٹ ایٹ ٹیکٹیکل لیول. ایون ابھی مجھے آئی ڈونٹ نو سوشل میڈیا کا ویسے پتہ بھی نہیں ہوتا, لیکن پتہ یہ لگا ہے کسی نے, ہاں بلکہ آئی ہرڈ ان اے نیوز پیپر سم ویئر کہ ایک انڈین بریگیڈیئر نے کوئی اساڈمی کیس ہوا ہے, کسی جیل میں ڈال دیا. ہاں, میجر, سوری جنرل, کوئی بریگیڈیئر نے کسی میجر کے ساتھ اسرائیلی کوئی لڑکی ہے یا آئی ڈونٹ نو کیا, کوئی ایسا کیس ہوا ہے جس کو اس کو ڈال دیا گیا ہے. بریگیڈیئر صاحب کو جیل میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. تو یہ ٹیکٹیکل لیول پر ایک ہیں. اب وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ جو بھی یہ جہاز گرا تھا ابھی نندن کا, اس کے اندر جو ایک اکوپمنٹ تھا بڑا خاص, مجھے ایگزیکٹلی یہ سمجھ یاد نہیں کہ وہ اس کا فنکشن کیا تھا, لیکن واٹ اٹ واز اسرائیلی میڈ. وہ انہوں نے اس کو
بلٹ اپ کیا تھا، مکس کو امپروو کیا تھا، گریڈنگ اپ گریڈ کیا تھا، اور وہ جو پرزا تھا وہ اسرائیل کا بنا ہوا تھا، وہ جس کا ملبہ پاکستان میں ہی گرا تھا ابھی نندن کا. تو دے ہیو گڈ کولیبریشن. اس لیے جو اسرائیل کہے گا وہی دنیا کہے گی، اور ہم اسی طرح اکیلے رہیں گے جیسے کہ ہمیشہ ہوتے ہیں. اچھا، کہنے والے کا منہ بھی ہونا چاہیے. ایک بات ہے، ہم پاکستانی ہونے کے ناطے ہم بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ زیادتیوں پر بات کر سکتے ہیں اس صورت میں کہ جب ہمارے یہاں کچھ عرصے پہلے تک شیعوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، احمدیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کرسچنس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو یاد ہوگا سری لنکن مینیجر، باقی اقلیتوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں. وہ بات صحیح ہے، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، وہ حقیقت بیان کرنی چاہیے. کیا پاکستانیوں کا منہ ہے یہ بات کرنے؟ بالکل، یہ آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. دیکھو، اسلامک اسٹیٹ کا ہم کانسیپٹس میں جب آتے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں بات ویلفیئر اسٹیٹ سے. ویلفیئر اسٹیٹ کا سب سے پہلا کانسیپٹ یہ ہے کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کی جان و مال کی حفاظت کی ضمانت دیتی ہے وہ اسٹیٹ. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یار اسلامک اسٹیٹ تم بات کرتے ہو وہ ہوتی کیا ہے. میں نے کہا آپ کی جو کلاسیکل سیکولر اسٹیٹ ہے نا، دیٹ از اسلامک اسٹیٹ. کلاسیکل سیکولر اسٹیٹ، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اسٹیٹس لائک انڈیا. کلاسیکل سیکولر اسٹیٹ سارے ادیان کو پورا موقع دیتی ہے ورشپ کرنے کا، اور یہی اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے. تو ہم قریب نہیں ہیں اس کے اشر. ہمارا کیا منہ ہوگا کہ ہم کسی کے بارے میں کیا بات کریں؟ جب ایک انگلی اٹھائیں گے تو چار ہماری طرف بھی ہیں. اچھا، کچھ سین وائسز ہیں پاکستان میں، یا یوں کہہ لیں پاکستان کی یوتھ بہت بڑا حصہ ہے اس پرسنٹیج میں. پاکستان کی یوتھ اس پورے سینیریو میں بھارتی مسلمانوں کے حق میں کوئی بیانیہ کریٹ کرنا ہو یا کسی اور طریقے سے انٹلیکچولی کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے؟ انٹلیکچولی کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے. they need I think a good leader. We need a good leader to do that. یہ 65% ہیں ہمارے پاپولیشن کے ہمارے نوجوان، اور مجھے لگتا ہے 65 میں سے 75 جو ہیں نا وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اتنے لوگ جب بیٹھے ہوتے ہیں، دے آر پاور. اور بطور سابق فوجی آپ پاکستانی عوام کو کیا پیغام دیں گے اس پورے تناظر کو دیکھ کر، انڈیا میں جو ہو رہا ہے، جو ہم بات کر رہے ہیں، کہ ہمیں سے کیا سبق لینا چاہیے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ بھارتی مسلمانوں کے ساتھ جو میں نے آرٹیکلس پڑھے یا جو ریسرچ کی، مجھے تو یہی اندازہ ہوا کہ وی آر ویری لکی پیپل. ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم یہاں سے اٹھ کے اہل تشیع کے امام بارگاہ میں بھی جا سکتے ہیں، ہم یہاں سے اٹھ کے مسجد میں بھی جا سکتے ہیں، اب چاہے وہ بریلوی کی ہے چاہے وہ دیوبندی کی ہے، وی کین گو دیئر. میں آپ کو اسی بلانا چاہ رہا تھا. ہم ناشکرے نہیں ہیں کیا؟ ہم اتنے بہتر ماحول میں جس ماحول کی ابھی آپ بات کر رہے ہیں، خدا نہ کرے اگر ایسا یہاں ماحول ہو، اب نہیں ہے ایسا، اس کے باوجود ہم کچھ سیاسی معاملات میں پھنس کر ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں بانٹتے ہیں. یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پولیٹیکلی اس کا الٹیمیٹلی پاکستان کو نقصان ہو. بالکل. اور یہ یونٹی، ہم تو کلمے پہ ہی یونٹی ہو سکتی ہے اس ملک کی، اور تو یونٹی کا کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم پٹھان بھی ہیں، ہم بلوچ بھی ہیں، ہم مہاجر بھی ہیں، ہم پنجابی بھی ہیں، ہم گلگتی بھی ہیں، بلتی بھی ہیں، کشمیری بھی ہیں. تو اگر کہیں یونٹی ہو سکتی ہے تو وہ کلمے کے اوپر ہی سر ہو سکتی ہیں. کسی کو برا لگے یا اچھا لگے، دس از دا اونلی تھنگ. تو اگر اس پہ ہم یونائٹ ہو جائیں، کیوں کلمے پہ تو کسی کو شک نہیں ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فار دا ٹائم بینگ یو ہیو ٹو فرگیٹ آل دیز تھنگس. ہمارے ینگسٹرس کو بھی میرا یہی پیغام ہوگا کہ دس از دا ٹائم ٹو اسٹینڈ فار دا کنٹری، اور اپنے ملک کے لیے کھڑے ہوں اور اپنے ملک کا ساتھ دیں. جہاں کہیں بھی آپ کو موقع ملے، آپ ان ینگسٹر سے، میں اگر خود بھی بات کروں تو دے آر دا بیسٹ پیپل ہاؤ ٹو میک اے نیریٹو. اتنا افیکٹو نیریٹو یہ ینگسٹرز بناتے ہیں. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی نیریٹو میکنگ فیکٹری بھی بنا سکتے ہیں. تو دے آر ڈوئنگ اٹ گڈ. اکٹھے ہو جائیں اس ٹائم پر اور لیٹس ٹیل دا ورلڈ کہ وی آر ون. اچھا، ایک سوال اور، کیا پاکستان مستقبل میں ترقی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ماڈل پر ہی کر سکتا ہے، یا سم ہاؤ سیکولر ماڈل پاکستان کو بھی اپنانا پڑے گا دنیا میں ایکسیپٹنس لینے کے لیے؟ دیکھیں، اسلامک ماڈل بننا جو ہے نا، وہ سوسائٹی کی تربیت سے ہوگا. کوئی حکمران اسلام نہیں لائے گا. یو گاٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. دیکھیں، وہ الازہر یونیورسٹی بنی تھی 10,000 عیسوی میں کہیں، ٹھیک ہے نا، تقریباً 1000 سال پہلے. اس نے جتنے بھی علماء پیدا کیے، بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے جنہوں نے دنیا میں نام پیدا کیا. وہ ٹھیک ہے کہ ہم نے اپنی ہسٹری کو کبھی بھی کنزرو اور پرزرو نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ نے اسلامک اسٹیٹ بننا ہے نا آئیڈیل، تو پہلے تو سوسائٹی کو سر ٹرین کرنا ہوگا. ورنہ یہ لیبل لگانا اسلامک ریپبلک آف پاکستان اور پیپلز ریپبلک آف پاکستان، میں اس کے نہ اگینسٹ ہوں نہ اس کے فور ہوں. چل رہا ہے بس آپ کا، لیکن جو بھی لیبل لگاؤ اس کے تابع تو ہو. پہلے تابع تو ہو جاؤ، اس کے بعد پھر آپ یہ کہیں بھی کہ ہم اسلامک ریپبلک ہیں. پہلے سوسائٹی کو تو ٹرین کرو یار. سوسائٹی کو یہ تو بتاؤ کہ تم خود پیٹ بھر کے کھا رہے ہو تو تمہارا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، اور 40 گھروں تک آپ کا پڑوس ہے. احادیث کے مطابق پوچھو ان سے کہ تم خیر و عافیت.
اس ٹائپ کا اسلام کا اگر 10% بھی پاکستان میں ہو تو میں آپ کی بات پہ کوئی کمنٹ دے سکوں گا، ورنہ میں کیا کمنٹ دوں اس پہ. بہت بہت شکریہ کرنل ریٹائرڈ جواد رضا خان صاحب اس اہم ٹاپک پر روشنی ڈالنے کے لیے. اور ناظرین ہماری دعا یہی ہے کہ جیسے کہ ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں ریسنٹ پاسٹ میں جب سے مودی گورنمنٹ آئی ہے اور کرنٹ سینیریو کو اگر آپ دیکھیں، نہ صرف مقبوضہ جموں و کشمیر ریاست بھارت میں جو مسلمان ہیں جو وہاں جدی پشتی رہ رہے ہیں اور ان کی تیسری یا چوتھی نسل اب وہاں پر پروان چڑھ رہی ہے، ان کو سیکیورٹی مسائل درپیش ہیں. نہ صرف ان کی جانوں کو، اب ان کی املاک کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے. تو ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر ان مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور وہاں پر امن و آشتی سے رہ سکے. بہت بہت شکریہ.